ویلکم بیک. آپ نے فیملی جو متاثرہ فیملی ہے اس کے تاثرات سنے. انہوں نے کہا کہ خادم اعلیٰ پنجاب نے ان کو ابھی تک وزٹ نہیں کیا، لیکن مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما خواجہ آصف جن کا کہ تعلق سیالکوٹ سے ہے وہ اس فیملی کے پاس گئے تھے. خواجہ صاحب، آپ ہمیں بتائیں گے کہ سیالکوٹ آپ کا شہر ہے، وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوئے، یہ کس معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے؟ یہ غیر مہذب معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باعث شرم ہے ہمارے لیے، اور میں اس کی جو بھی رسپانسبلٹی مجھ پہ کوئی آتی ہے میں اس کو بالکل ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں. میں کیونکہ اس شہر کا نمائندہ ہوں. یہ واقعہ جو ہے وہ میرے حلقے میں نہیں ہوا، میرے یہ حلقے سے باہر ہوا ہے، لیکن یہ جو بچے ہیں، جو فیملی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، یہ بچے میرے حلقے کے ہیں. خواجہ صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے پنجاب میں مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے، خادم اعلیٰ کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ جگہ جگہ پہنچ جاتے ہیں. ایک گڈ گورننس کا بھی اس میں ایشو آتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو پولیس والے لگتے ہیں، چاہے وہ ڈی پی او یا ایس ایچ او، وہ اس حلقے کے یا اس شہر میں ان لیڈران کی مرضی کے بغیر نہیں لگ سکتے. تو آپ سمجھتے ہیں ڈی پی او صاحب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، وہاں کے جتنے پولیس والے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے؟ میری بات سنیں. یہ میں ججمنٹ پہ اس وقت جمپ نہیں کروں گا کہ کس کے خلاف کیا ہونا چاہیے، لیکن فیکٹس یہ ہے، اس کو تھوڑا سا فوکس رکھیں کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. اس کے اوپر میرا فوکس رکھیں. اگر اس میں خواجہ صاحب فوکس تو وہ ایک انویسٹیگیشن میں آئے گا، لیکن پولیس والوں کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا ہے. سوال یہ ہے، میری بات سن لیں نا. میں یہ جو واقعہ ہوا ہے کسی بھی مہذب معاشرے میں، خصوصاً جہاں پہ ایک انتظامیہ ہو، ایک سٹرکچر ہو معاشرے کا، جس میں جیلیں ہوں، عدالتیں ہوں، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح قانون کو ہاتھ میں لے کے کسی کو اس طرح پبلکلی لنچ کریں، اور اس کو لنچ کر کے پھر اس طرح لاشوں کو جس طرح انہوں نے ان کو بے حرمتی کی ہے لاشوں کی، اور جس طرح پبلک نے پولیس کی موجودگی میں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پولیس وہاں پہ موجود تھی، اس کو جو ہے اس طرح کے مظاہرے جو ہیں یہ ایک معاشرے کی ڈی جنریشن کی عکاسی کرتے ہیں، اور معاشرے کا حصہ ہے. میں بھی حصہ ہوں، میرے بھائی آپ بھی حصہ ہیں اس معاشرے کا، پولیس بھی حصہ ہے. سارا جو ہے تو وی مسٹ ٹیک اسٹاک آف واٹ از ہیپننگ ان دس کنٹری اینڈ واٹ از ہیپننگ ٹو آور سوسائٹی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرم سے سر جھک جاتے ہیں. یہ ایک بچہ جو ہے وہ 12-13 سال کا ایک بچہ تھا، جو شروع میں 5-7 منٹ میں وہ دم توڑ گیا تھا. دوسرے بچے کو مارنے میں 2 گھنٹے ان کو لگے، جو لوگ اس کو مار رہے تھے. اور وہاں پہ نہ صرف پولیس والے تھے بلکہ اس معاشرے کے سینکڑوں افراد تھے. وہ ایک تماشا تھا، اٹ واز اے اسپیکٹیکل وچ ایوری باڈی واز واچنگ، اور اس کو سارے تماش بھی نہیں کر رہے تھے وہاں پہ لوگ جو ہیں. اگر کوئی واقعہ ہوا تھا، ان بچوں کو کوئی قصور بھی تھا، تو قانون کو حرکت میں آنا چاہیے گا. قانون کو عوام کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اور وہاں پہ جو قانون کے جو رکھوالے کھڑے تھے ان کے اوپر بھی رسپانسبلٹی آتی ہے، اور ہم لوگوں پہ بھی رسپانسبلٹی آتی ہے جو اس معاشرے کا حصہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے، اور میرے سمیت جو ہے میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. لوگوں کے سر شرم سے جھکنے چاہیے. پبلک لنچنگ از ناٹ الاؤڈ ان سیولائزڈ سوسائٹی. یہ پبلک لنچنگ ہوئی ہے، اس کے بعد 3 گھنٹے 4 گھنٹے ان لاشوں کو جو ہے لوگوں کو تماشا دکھاتے رہے ہیں. اس کے بعد جو مردہ خانے کے سامنے ان لاشوں کو کیچڑ میں بارش کے پانی میں پھینک دیے ہیں، ان کی آنکھیں نکال دی گئیں. میں نے تو فلم دیکھی ہے ان کے گھر میں جو بیٹھ کے، پوری جو ہے جو بنی ہوئی ہے اس واقعے کی. اس سے زیادہ شرمناک واقعہ کوئی نہیں ہو سکتا. مجھے نہیں پتا کہ سچ کیا ہے. سچ جو ہے وہ انرتھ کرنا پولیس کا یا عدلیہ کا کام ہے، کہ انویسٹیگیشن کا کام ہے. سچ کیا ہے، لیکن یہ جو کسی معاشرے میں کسی معاشرہ اپنے ہاتھ میں قانون لے لے اور خود جج بن جائے اور خود ہی جو ہے وہ سزا بھی جو ہے دینا شروع کر دے، میں سمجھتا ہوں کولیپس کر رہا ہے آپ کا معاشرہ جو ہے. فواز صاحب بہت بہت شکریہ. مغیث اور منیب کے بہیمانہ قتل کے اصل مجرمان بھی شاید پکڑے جائیں، کچھ پولیس والے بھی معطل ہو جائیں، لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ شاید تشکیل دے رہے ہیں جس میں جنگل کا قانون ہے. اس کے منیب اور مغیث کے قتل میں شاید ہم سبھی انوالوڈ ہیں، ہم سبھی ان کے مجرم ہیں. اس بارے میں آپ بھی سوچئے گا اور ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجئے گا reporter@dawnnews.tv پہ، یا ڈان ٹی وی رپورٹر کو جوائن کریں فیس بک، ٹویٹر اور اسکائپ پہ. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.